اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر آپ سمجھ لیں ایک انٹرنیشنل ایشو اس اعتبار سے کہ آلموسٹ دنیا کے تمام انسان جو کسی نہ کسی اعتبار سے ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اہمیت کا حامل ہے. اور وہ ایشو ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے, آمین. دھروو راٹھی جو ہے نا جی, یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, جو انہوں نے ایفرٹ کی ہے یوٹیوب کی دنیا میں ایک عام آدمی تک سائنٹیفک فیکٹس پہنچانے کے اعتبار سے, اسی طریقے سے جو سوشل انجسٹس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے اعتبار سے, اور سب سے بڑھ کر جو ہسٹری سے متعلق ان کی ویڈیوز ہیں وہ ہزاروں کتابوں کے اوپر بھاری ہیں. بیسیکلی وہ بھی میری طرح ایک میکینیکل انجینئر ہیں اور آج کل وہ جرمنی میں ہیں, وہیں پہ انہوں نے شادی کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ایک بڑی کنزرویٹو قسم کی ایک خاص سوچ رکھنے والی حکومت ہے, اس کا بھی سلوک ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا. تو وہ وہیں سے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے آلموسٹ 11 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں, اور جس موضوع پہ بھی بولتے ہیں کمال کا بولتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. آپ ان کی جتنی بھی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں, خواہ وہ برمودا ٹرائنگل سے متعلق ہو, ٹائٹینک ڈوب گیا اس سے متعلق ہو, فرینچ ریولوشن سے متعلق ہو, لینڈنگ آن مون اس ٹاپک کے اوپر ہو, آلموسٹ کوئی 500 کے قریب ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ اردو جاننے والوں کے لیے یہ بندہ نعمت ہے کہ ان تک یہ تمام انفارمیشن ان کی نیٹو لینگویج میں پہنچ رہی ہے. اور میں تو بڑے عرصے سے ان کو دیکھتا ہوں اور ان کی ویڈیوز ریکمینڈ کرتا ہوں, مختلف مواقع کے اوپر اپنے قریبی دوستوں کو بھی ان کا تعارف کرواتا ہوں. آپ بھی اس ویڈیو کے بعد ان کے چینل کو ضرور وزٹ کریں اور ویڈیوز دیکھیں کہ کتنی محنت سے وہ کام کرتے ہیں. اور انہوں نے آپ سمجھ لیں اس ماڈرن ایج کے اندر ایک پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے اتنی ویورشپ حاصل کی ہے. اور تمام ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ جو سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں, ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں, وہ ان کی ویڈیوز کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں, اور وہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس حوالے سے. بہرحال یہ جو ابھی ریسنٹ ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے, وہ بھی آلموسٹ 5.3 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. ریئلٹی آف قرآن اینڈ بائبل ابراہیمک ریلیجن ایکسپلینڈ اس ٹاپک سے ہے, جس میں انہوں نے جو 3 بڑے بڑے ابراہیمی ریلیجن کہلاتے ہیں, آسمانی مذاہب, جیوز, کرسچنز اور مسلمز, ان کے دین کو انہوں نے ڈسکس کیا کانسیپٹ آف گاڈ کے حوالے سے, خدا کے تعارف کے حوالے سے. اب چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس ریلیجن پہ بھی بات کر رہے ہیں آپ اس کی جو پرائمری بکس ہیں ان سے ریفرنس کوٹ کریں گے تو پھر آپ بات ٹھیک کر سکیں گے. ادروائز آپ کسی ایک ریلیجن کو چن کے اس کی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں سے چند ورسز اٹھا کے اسے ایکسٹراپولیٹ کریں اور باقیوں کے اوپر لگائیں تو یہ ایک علمی طور پر زیادتی ہے. اس طرح کی زیادتی پہلے رچرڈ ڈاکنز نے بھی کی اپنی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کے اندر, کہ اس نے کرسچینٹی کو ایک سمجھ لیں سینٹرڈ کرتے ہوئے باقی تمام ریلیجنز کو اسی کھاتے میں ڈال کے اور انہیں نان سائنٹیفک بتانے کی کوشش کی. وہ تو خیر ایک بدنیت شخص ہے رچرڈ ڈاکنز, اس کی میں نے کئی ایک بدنیتی والی اپروچز نوٹ کی ہیں, لیکن جہاں تک یہ دھروو راٹھی کا تعلق ہے تو یہ ایک مخلص بندہ ہے. مجھے ان کی ویڈیو میں کہیں پہ بھی 2 نمبری نظر نہیں آئی, اور پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو سپرسٹیشیس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف وقتاً فوقتاً بولتے ہیں. اگرچہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے اس کے باوجود
انڈیا میں بھی جو ہندوؤں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں، ان باباؤں کو وہ بڑا ننگا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ مشن ایک ہے، بابوں کو ننگا کرنا، جنہوں نے دین کے نام کے اوپر پبلک کا استحصال کیا ہے، ان سے چندے بٹورے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب کی ہے، ان کی آخرت بھی خراب کی ہے. دوسرا اس حوالے سے بھی مجھے ایک محبت ہے کہ بائی پروفیشن وہ بھی میکینیکل انجینئر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایک راستہ یہ والا ایجوکیشن کا اڈاپٹ کیا.